السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم جو ہے وہ جی کے کچھ سوالات کو ڈسکس کریں گے جو کہ اکثر اوقات جو ہے وہ کمیشنز کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے، چاہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو، سندھ پبلک سروس کمیشن ہو، پنجاب پبلک سروس کمیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ پوچھے جاتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس اینڈ سیونتھ۔ چونکہ 1947 سے لے کے 1958 تک جو ہے وہ کافی سارے پرائم منسٹرس آئے اور جاتے رہے، تو یہ پوچھے جاتے ہیں سوالات۔ تو پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا تھا لیاقت علی خان صاحب، جو کہ 1947 سے 1951 تک وہ رہے، اور ان کے بعد سیکنڈ پرائم منسٹر بنے خواجہ ناظم الدین صاحب، جو کہ 51 سے 53 تک بنے، اور اس کے بعد تھرڈ پرائم منسٹر جو تھے وہ محمد علی بوگڑا تھے، فورتھ پرائم منسٹر چودھری محمد علی تھے، ففتھ پرائم منسٹر جو ہے وہ حسین شہید سواردے، اور سکس پرائم منسٹر جو تھے وہ آئی چندی گڑھ تھے، جو کہ تقریباً 2-3 مہینے رہے، اکتوبر 1957 سے دسمبر 1957 تک۔ اس کے بعد جو لاسٹ اس میں پرائم منسٹر تھے سیونتھ، وہ تھے ملک فیروز خان نون، جو کہ دسمبر 1957 سے اکتوبر 58 تک جو ہے وہ پرائم منسٹر رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سوالات جو جی کے سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں، جو کہ خاص طور پہ پریویس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں پوچھے بھی گئے ہیں ایف آئی اے کے پیپرز میں، تو وہ اس طرح کے سوالات ہیں لائک ایم اے او کالج واز فاؤنڈیڈ ان۔ اب ایم اے او کالج جو کہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بنائی تھی، اور پہلے وہ اسکول تھا ایم اے او اسکول، محمد اینگلو اورینٹل اسکول تھا، جو کہ 1875 میں بنا تھا۔ اس کے بعد وہ کالج بنا جو کہ 1877 میں بنا تھا۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، بنگال کی پارٹیشن کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 1905 میں۔ اس کے بعد جب انہوں نے کانگریس نے، اسپیشلی انڈین نیشنل کانگریس نے، انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس فیصلے پہ جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور پریشرائز کیا برٹش گورنمنٹ کو، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ڈیسیجن انہوں نے واپس لیا 1911 میں۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سملا ڈپوٹیشن کے لیڈر کون تھے؟ اس وقت آغا خان تھے، جو کہ تقریباً 1906 میں تھا۔ اور ہو واز لارڈ مولڈے؟ لارڈ مولڈے کون ہے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں پوچھے گئے ہیں، جو کہ ایف آئی اے میں پرٹیکولرلی 2019 میں یا 2020 میں۔ اور اس کے بعد ہے ہو واز ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی؟ کیونکہ جب قائد اعظم محمد علی جناح پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں تھے، پھر وہ اس میں بھی آئے، آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی آئے، تو وہ یہی چاہ رہے تھے تاکہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ آپس میں مل جائیں، ان میں یونٹی آ جائے۔ انیشلی انہوں نے ہی واز ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ سائمن کمیشن واز اپوائنٹڈ ان 1927 میں ہوا۔ اسی طرح سے نہرو رپورٹ بھی آئی تھی، وہ 1927 میں آئی تھی۔ اور دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو کہ بہت مشہور ہے، جو کہ انفورس کیا گیا تھا اس کو 1937 میں۔ اس کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ پہلے گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے۔ اس کے بعد جو دوسرے تھے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے۔ پھر لیاقت علی خان صاحب جب شہید ہو گئے تو سیکنڈ پرائم منسٹر بھی جو تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ تو یہ ان کے پاس ہے کہ یہ سیکنڈ گورنر جنرل بھی رہے، اور اس کے بعد سیکنڈ پرائم منسٹر بھی یہ بنے آفٹر لیاقت علی خان۔ اس کے بعد سوال ہے کہ وہ کون سے کنٹری ہیں جس کے پاس آرم فورسز نہیں ہیں؟ تو ان میں آئس لینڈ جو ہے سر فہرست ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹاپ سپلائر آف ویپنز کون سا کنٹری ہے؟ وہ امریکہ ہے۔ نیٹو کی آفیشیل لینگویجز کون کون سی ہیں؟ انگلش اور فرینچ ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ؟ یہ اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے۔ ہیڈ کوارٹرز ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز سارک کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ سارک کا ہیڈ کوارٹر ہے نیپال میں کھٹمنڈو، اور اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ہے نیو یارک میں۔ پھر پارلیمنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔
ڈفرینٹ پارلیمنٹس کا ہم ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے، جو کہ سب پارلیمنٹس کے نام جس میں جو فریکوینٹلی پیپرز میں آ رہے ہوتے ہیں ہم وہ اس کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ جتیہ سنسد، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں وچ ون ہیز نو فارمل اسٹرکچر سیکریٹریٹ، وہ G8 ہے۔ اسی طرح سے پوچھا گیا ہے ہو از نکولس سارکوزی، نکولس سارکوزی کون ہے؟ فرینچ کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت۔ اور ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کو ہم پیس پائپ لائن بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح سے پوچھا گیا ہے کہ لارجسٹ کنٹری بائی پاپولیشن افریقہ میں کون سا ہے؟ وہ نائجیریا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرسٹ ارتھ ڈے واز آبزروڈ آن April 20, 1970، صحیح ہے۔ تو ہم سے پہلے یہ بھی پوچھا جاتا ہے ارتھ ڈے کب منایا جاتا ہے، اور پہلا ارتھ ڈے جو ہے وہ کب منایا گیا تھا؟ 1970 April 20 میں۔ اسی طرح سے ڈائمر باشا ڈیم وہ جو ہے وہ کون سی ریور پہ بنا ہوا ہے؟ انڈس پہ۔ اور ورلڈس ہائیسٹ ماؤنٹین کہاں پہ؟ نیپال میں۔ آن میپ وچ کنٹری اپیئرس ایز لانگ شو، وہ اٹلی ہے۔ اسی طرح سے ریڈ کراس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں ہے؟ جنیوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں۔ اور یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سارک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ؟ کھٹمنڈو نیپال میں۔ اسی طرح سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کب اسٹیبلش ہوئی؟ لیٹ سپوز WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ بھی سوال باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، یہ 1995 میں اسٹیبلش ہوئی۔ اسی طرح سے آفیشیل لینگویجز جو کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ریکگنائز کی گئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ اور لارجسٹ ایئرپورٹ آف ورلڈ وہ سعودی عربیہ میں ہے جس کا نام ہے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ اور ڈیپیسٹ اوشن ان دا ورلڈ وہ پیسیفک ہے۔ بگیسٹ پروڈیوسر آف یورینیم ان دا ورلڈ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کینیڈا ہے۔ آج تک کے لیے یہاں تک ہم رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم جو ہے وہ مزید GK کے سوالات اور جو پاسٹ پیپرز میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور ڈفرینٹ کمیشنز کے جو پیپرز ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔